بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور دعا ہے میرے اللہ سے کہ رحمتیں ہوں مسلمانوں پر، پوری دنیا کے مسلمانوں پر، جہاں جہاں آزمائش میں ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے مدد فرمائے اور ہماری جو مشکلیں ہیں وہ تبدیل ہوں۔ پاکستان میں جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح ایک قبضہ گروپ نے یہاں پر قبضہ جما لیا ہے، لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا ہے، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کو ہدایت دے اور ان کے دلوں کو پھیر، اور جو حق ہے جس کا وہ حق اس کو ملے، اور یہ جیل کے پھاٹک ٹوٹیں اور جو قائد ہے ہمارا وہ باہر آئے اور پاکستان پر اللہ تعالیٰ رحمت کرے، اور جو چیلنجز ہیں ان کا ہم مل کر مقابلہ کر سکیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ ہم اس مہینے کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ عبادتوں کا مہینہ ہے اور برکتوں کا مہینہ ہے، فرگیونیس یعنی نرم دلی، معافی کا مہینہ ہے، اور میں ظاہر ہے ہمارا جو پولیٹکس ہے وہ بھی ان چیزوں کا حصہ ہے۔ اب اتنی رحمتوں کا مہینہ آیا ہے تو وہ لوگ جو کسی اور کا ڈاکہ حق پر مار کے پارلیمنٹ میں چلے گئے ہیں، حکومت میں آ گئے ہیں، وہ بھی ان کے لیے بھی یہ ایک سوچنے کا مقام ہے، اور جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ اس کو روکنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ آج یعنی جو کل مظاہرے میں جو لوگ پکڑے گئے، جن میں خواتین بھی تھیں، جن میں مرد بھی تھے، کچھ پرانے ملزمان جن کو دہشت گردی کے الزام میں پکڑا گیا، جو کہ پولیٹیکل ورکرز ہیں، آج جب عدالتوں کو ان میں آج پیش کیا گیا لاہور کی ایک عدالت میں، تو خواتین کو اور مردوں کو ایک ہی گاڑی میں بٹھا کر لایا گیا۔ آپ مجھے بتائیں، کیا کوئی مورالٹی اس بات کی آپ کو اجازت دیتی ہے؟ کیا آپ اپنی ماں بہن کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں؟ کیا مقصد تھا؟ بلیک میل کرنا، تکلیف دینا، خاندان کو مجبور کرنا؟ آپ پریزنرز وین جو ہیں خواتین کی الگ ہوتی ہیں، مردوں کی الگ ہوتی ہیں، لیکن آپ ان کو سب کو اس میں بٹھا کر لے آئے ہیں۔ بڑا ہی افسوسناک یہ اس طرح کے مناظر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ لیکن میں ایک سازش جو تیار کی جا رہی ہے میں اس کا ذکر کروں گا۔ پاکستان میں ایک سازش تیار ہو رہی ہے، جو اگر خدا نخواستہ ایسا ہی ہوا تو اس کے بڑے 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 خراب نتائج نکلیں گے۔ الیکشن ویسے تو تحریک انصاف ہر جگہ جیت گئی تھی، لیکن کے پی میں جو بے ایمانی تھی یا جو چوری تھی وہ وہاں کی، کیونکہ عدالت مضبوط تھی، کلچر ایسا ہے کہ واردات نہیں وہاں پہ ڈالی جا سکی، اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ وہاں پر وزیر اعلیٰ بن گیا۔ جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تو بہت زیادہ، جب عمران خان نے نامینیٹ کیا ان کو، تو تبھی بہت باتیں ہوئیں کہ جی وہ تو 9 مئی میں انوالو ہیں، وہ تو ان کی تو قبولیت نہیں ہے، ان کو تو نہیں بننا چاہیے، وہ تو بڑا معاملہ خراب ہوگا۔ تو عمران خان نے فوری طور پر اعلان کر دیا کہ علی امین گنڈا پور ہی کے پی کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ پھر ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا، تمام ایم پی ایز کا نوٹیفیکیشن ہو گیا کے پی کے کا، لیکن ان کا نوٹیفیکیشن لاسٹ پہ جا کے ہوا، کیونکہ یہی کہا جا رہا تھا، مجھے یہ بتایا گیا کہ ایک بڑی سنجیدہ آفر یہ کی گئی عمران خان کو کہ اگر آپ نے خواتین کی مخصوص نشستیں اور مینورٹی کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی میں، کے پی میں، دوسری اسمبلیوں میں لینی ہے تو آپ علی امین گنڈا پور کو کے پی کا وزیر اعلیٰ نہ بنائیں۔ لیکن عمران خان نے اس ایشو پر بات سننی تو کیا، بات کرنے سے انکار کر دیا، اور علی امین گنڈا پور تمام تر جو رکاوٹیں تھیں ان کو عبور کرتا ہوا بالآخر وہ کے پی کا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ اور وہی ہوا، جو خواتین کی مخصوص نشستیں تھیں وہ تو نہیں دی گئیں عمران خان کی جماعت کو۔ صدارت کا الیکشن بھی ہو گیا، اب سینیٹرز کا الیکشن بھی آ رہا ہے، 2 اپریل اس کی ڈیٹ، اس کا شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے، اور یہ جو نشستیں ہیں یہ ابھی تک پی ٹی آئی کے پاس نہیں آئیں، اور نون لیگ کے اور حکومتی اتحاد کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں بھی یہ نشستیں جو ہیں یہ نہیں دیں گی پی ٹی آئی کو، اور یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس ہی رہیں گی۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں، جب کسی بھی طریقے سے آپ علی امین گنڈا پور کو نہیں روک سکے
تو خبر یہ آ رہی ہے کہ اب 9 مئی میں جو پرچہ درج ہے علی امین گنڈا پور کے خلاف، اس میں ان کی گرفتاری ڈالی جائے گی۔ یعنی آپ تصور یہ کریں، کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو پنجاب پولیس گرفتار کرنے جائے گی، یا ان کو وہاں سے گرفتار کیا جائے گا، اور جب وہ گرفتار ہوں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ ختم ہوگی۔ وہاں پر آپ اندازہ کریں کہ اگر علی امین گنڈا پور کو ان حالات میں، جبکہ ملک میں ایک اس وقت لوگوں کا جو غصہ ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور جو کل کا احتجاج تھا اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، پرامن رہے ہیں، تو کیا علی امین گنڈا پور کی جو گرفتاری ہے، کیا وہ ویسی ہی سازش ہو سکتی ہے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو اٹھایا گیا اور ان کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، دھکے دیتے ہوئے، مارتے ہوئے، اس کے نتیجے میں جو ریئیکشن آیا، جب لوگ جلوسوں کی صورت میں نکلے تو کچھ لوگ ان جلوسوں میں شامل ہو کے انہوں نے جو کچھ بھی کیا، جس کی آج تک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ کس نے یہ کیا، لیکن اس کا ملبہ پی ٹی آئی پر آیا۔ تو اب اگر کے پی میں اگر آپ علی امین گنڈا پور کو، جو کہ ایک پاپولر ترین چیف منسٹر ہیں وہاں پر اور پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، ان کو اگر آپ گرفتار کریں گے تو اس کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ کسی نے کیا کوئی اندازہ لگایا؟ تو کیا ان کی جو گرفتاری ہے وہ اسی ریئیکشن کو انووک کرنے کے لیے ہے کہ پکڑیں تاکہ لوگ باہر نکلیں، لوگ حملہ آور ہوں، لوگ ایک ملک میں خانہ جنگی کی سی کیفیت ہو، پھر اس میں کچھ نئے الزامات، کچھ نئے مقدمے، کچھ نیا بیانیہ تحریک انصاف کے بارے میں بنایا جائے؟ یہ ایک جو اس وقت سازش کا تانا بانا اور اس کا برملا اظہار کیا جا رہا ہے۔ فیصل وابڈا جو ہیں، سب کو پتہ ہے کہ وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کون سی شخصیت کے نزدیک ہیں، سب کو پتہ ہے، لوگ بات کرتے ہیں۔ میری تو انفارمیشن شاید اتنی زیادہ نہ ہو، لیکن لوگ آپ کو بتا دیں گے۔ وہ ٹی وی پہ آ کر کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور یہ 14-15 رمضان المبارک کے نزدیک ایک تو پولیس ان کی حفاظت کر رہی ہے کے پی کے کی، اور ایک اور پولیس آئے گی ان کو گرفتار کرنے کے لیے، اور بس یہ معاملہ جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا۔ مجھے بتائیے اگر یہ ہو تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ اور دوسری جانب نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی کو اس لیے وزیر داخلہ یا مشیر داخلہ بنایا گیا، ان کو وزیر بنایا گیا، اور یہ ہے امکان کہ سینٹ کے الیکشنز میں ان کو سینیٹر بنوا لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ وزیر ہی رہیں گے، کیونکہ ایک ٹائم ہوتا ہے 3 یا 6 مہینے کا، اگر کسی کو آپ وزیر نومینیٹ کریں تو اس اثناء میں اس نے قومی اسمبلی یا سینٹ کا ممبر منتخب ہونا ہوتا ہے، تو وہ ہو جائیں گے۔ تو ان کو بنایا اس لیے گیا کہ انہوں نے بہت روتھلیسلی پی ٹی آئی کو کرش کیا، اور 9 مئی کے جو مقدمات تھے وہ بنائے لوگوں پہ، اور نظر تو بظاہر فیس آیا آئی جی صاحب کا، پولیس کا، لیکن اس کے پیچھے جو ساری فورس تھے وہ محسن نقوی صاحب تھے، اور بہت خوش ہے حکام ان سے کہ انہوں نے جو ان سے کہا گیا اس کو ڈیلیور کیا گیا، اور اسی لیے ان کو اب وزیر داخلہ بنایا گیا۔ تو اس وقت نواز شریف صاحب کی جو جماعت ہے، وزیر اعظم ان کا بھائی ہے، لیکن نہ تو وزارت خزانہ ان کے پاس ہے، نہ وزارت داخلہ ان کے پاس ہے، اور خارجہ امور میں بھی جلیل عباس جیلانی جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب ایک ڈمی وزیر خارجہ ہوں گے۔ یہ اب تک کی صورتحال ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں گی۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔